کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ المختصر کعبۃ اللہ فتح ہو گیا، بتوں کی نجاست سے پاک ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا آئینہ بلال، بلال کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، آقا حاضر ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال کعبہ فتح کر لیا، آج کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ذرا اذان سنا۔ عزیزان گرامی قدر بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کبھی میں نے آگے دیکھا، کبھی میں نے پیچھے دیکھا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے نبی بول پڑے، میرے نبی نے فرمایا بلال میں نے تجھے اذان پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو کبھی آگے دیکھ رہا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ یا رسول اللہ، بلال نے اذان کعبے کے نیچے کھڑے ہو کے جس مقام پر بھی پڑی تھی، بلال کا چہرہ کعبۃ اللہ کی جانب ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ، آج بلال دائیں بائیں آگے پیچھے اس لیے دیکھ رہا ہے، کملی والے آقا کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے۔ آقا جی بتائیں کس طرف منہ کر کے اذان پڑھو؟ میرے نبی نے فرمایا بلال کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اگر اذان پڑھنا چاہتا ہے، اپنا چہرہ مجھ محمد مصطفیٰ کی جانب کر لے، مجھ محمد مصطفیٰ کی جانب کر لے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے کعبے کا کعبہ بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ایک بات ہوتی ہے پڑھی پڑھائی، ایک بات ہوتی ہے سنی سنائی۔ اللہ کی عزت کی قسم پڑھ کے گیا ہوں حج، کب پڑھ کے گیا ہوں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، 2010 کی بات ہے، میں نے دیکھا کعبۃ اللہ جھکا ہوا ہے مصطفیٰ کے روضہ کی جانب۔ ذہن میں خیال آیا، لبوں کے اوپر جملے جاتاری ہو گئے کہ زمانے دا سجدائے، زمانے دا سجدائے کعبے دے ولے، زمانے دا سجدائے۔ پاکستان میں رہنے والے منہ کعبہ کی جانب، انڈیا میں رہنے والے منہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش، سوڈان، امریکہ، پوری دنیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کا سجدہ کعبہ کی جانب، پر کعبہ سجدہ کر رہا ہے مصطفیٰ کے روضہ کی جانب۔ زمانے دا سجدائے کعبے دے ولے، ہے کعبے دا سجدہ محمد دے ولے۔ اذان پڑی، عزیزان گرامی کا وہ غلام جو مدینے میں ہے، جس نے منت مانی تھی کعبہ فتح ہو گیا، پتہ چلا آج کعبہ تو فتح ہو گیا ہے، کہتا ہے پریشان ہو گیا، زیادہ راہ بھی نہیں، 360 میل کا فاصلہ ہے، 420 کلومیٹر بنتے ہیں، سواری بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، کروں تو کروں کیا؟ اتنے میں حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک کی دھرتی میں آئی۔ غلام کو پتہ چلا حضور آگئے ہیں، دوڑا دوڑا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، کعبہ فتح ہو گیا تو میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ آقا میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، آقا بوڑھا بھی ہو سکتا ہوں، پیدل چل بھی نہیں سکتا، حضور بتائیں کفارہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے؟ آقا ماں زندہ ہے۔ فرمایا جا چلا جا، اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، تیری منت کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گے۔ اللہ مقبول حج کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ آج کے جوان یہ جو بابے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ بابے پاگل نہیں تھے، اپنے دور کے اندر جو بھی بابا حج کرنے کے لیے جاتا، عمرہ کرنے کے لیے جاتا، سب سے پہلے اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھتا تھا، امی جی اجازت دیو، امی جی راضی ہو، کیونکہ بابا جانتا تھا آج اس وقت تک قبول نہیں جب تک ماں راضی نہیں ہے، عمرہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ کیا بنا ہے، ناراض ہے تو ناراض، مجھے بڑیاں منتاں کہتی ہیں امی راضی نہیں ہونے دے، وہ امی نہیں راضی ہوتی تو خدا کیسے راضی ہوگا؟ ایک دفعہ نہیں ساری زندگی حج عمرے کرتے رہے، لیکن پھر حضور نے کیا فرمایا؟ صبح سویرے اٹھ کے محبت کی نگاہ سے ایک دفعہ ماں کے چہرے کو دیکھو گے، باپ کے چہرے کو دیکھو گے، اللہ مقبول حج کا بھی اور مقبول عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو میاں صاحب نے قلم اٹھائی، سمار رکھتے ہیں، سمار رکھیں آپ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پاک نبی نے آئے
آئے ہائے پاک نبی نے وہ فرمایا کر لو خدمت مادی وہ جس نے کعبہ تک نہ ہووے اور تک لوے صورت مادی وہ جس نے کعبہ تک نہ ہووے اور تک لوے صورت مادی اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما جن کے جا چکے ہیں اللہ صبح و شام ان کی قبروں پہ جا کر ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دعا گو ہوں اللہ پاک برادر محترم برادر اکبر جناب اظہر صاحب کے والدین کی اللہ کامل بخشش عطا فرمائے اور ہمارے بھائی سخاوت صاحب جن کا تعلق ڈنگواڑ کے ساتھ ہے دل سے دعا فرمائے ہماری وہ بہن جو ان کی زوجہ محترمہ تھی دنیا سے پردہ فرما گئیں اللہ پاک ان کو بھی جنت میں اعلیٰ عرفہ اور بالا مقام عطا فرما جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما اس صبر پر اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما دعا فرمائے انتہائی عزتوں کے لائق آپ کے اس علاقے کی خوبصورت شخصیت قبلہ حاجی محمد اکرم صاحب اللہ پاک آپ کے درجے بھی بلند فرما یقین منو اتنا میں کی برادری نے چاہنے کہ جتنا حاجی صاحب چاہنے والے سے گال سیدھی کرنا ہمیں ٹھیک ہے